أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن پر بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا ہوا، مگر ان کے بعد ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کریں، بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورۃ الزلزلہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے،
اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ سورۃ العادیات۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى آخر السورة۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک گھڑی میں طعام سحر حاصل کرنے کے بعد ان مبارک باتوں کو سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ بارگاہ یزدی میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری ہر حلال دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک مبارک سیریز جب سے رمضان شروع ہوا ہے تب سے ایک مبارک سیریز جاری ہے۔ اب تک ہم نے جز عام کی کئی صورتوں کی تشریح و تفسیر ہم نے دیکھ لی۔ آج ہم جن صورتوں کو دیکھنے والے ہیں ان میں سب سے پہلی صورت ہے سورۃ البینہ۔ اس کی تشریح و تفسیر کی طرف چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صورت جس کا نام سورۃ البینہ ہے، اس تعلق سے اس صورت کے موضوعات کو دیکھ کر اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ صورت مدنی ہے، مدنی دور کی نازل کردہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ یہ آیت کی تفسیر میں سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کی تفسیر مشکل ترین ہے۔ یہ ان آیتوں میں سے ہیں جن کی تفسیر مشکل ہے۔ مفسرین نے کافی محنتیں اٹھائیں اس کی تفسیر کرنے کے لیے، تو ہم وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو عام بات ہے عام لفظوں میں اس کا معنی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کفار جو اہل کتاب میں ہیں اور جو مشرک ہیں، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک روشن نشانی نہ آ جائے۔ بینہ کہتے ہیں ایک زبردست مضبوط ثبوت کو، ایک روشن ثبوت، ایک طاقتور ثبوت کو کہتے ہیں بینہ۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں، یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی یہاں پر اہل کتاب کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ اہل کتاب کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اہل کتاب کفار ہیں اور مشرکین کفار ہیں، لیکن مشرکین اور اہل کتاب میں ہماری شریعت نے تفرقہ کیا۔ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت ہماری شریعت میں ہے، اور دوسرے معاملات کو لے کر اہل کتاب کے اندر تھوڑی سہولتیں شریعتیں دے رکھی ہیں، جبکہ مشرکین کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مشرکین کے معاملات میں اسلام نے سختی برتی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انہیں اہل کتاب اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس پہلی والی کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، تو یہ انبیاء علیہم السلام کو جانتے ہیں، اللہ کی شریعت کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں اور واقفیت ہے انہیں، تو انہیں تھوڑا درجہ زیادہ دینا چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں گے۔
جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کہا، تو یہود نے عزیر کو خدا کہا، تو یہ خدا کہنا، شرک کو اپنے اندر لانا، یہ ان کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ کفار میں شامل ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شرک ہے یہ کفر کی قسم ہے، کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ کفر الجحود ہے، کفر النفاق ہے، اور کفر الاستہزاء ہے، اور اس کے بعد کفر الشرک ہے۔ کفر کہتے ہیں حقیقت کو چھپانا۔ کفر یہ اسلام کا ضد ہے، ایمان کا ضد نفاق ہے، کفر اسلام کا ضد ہے۔ تو جو آدمی کافر ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، لیکن جو منافق ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر اس کا ایمان خالی ہونے کی وجہ سے، اس کا دل ایمان سے، اسے ہم منافق کہیں گے، اور منافق بھی کفار ہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ تو جو لوگ کفر کیے ہیں اہل کتاب میں اور مشرکین میں، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ معنی یہ کیا؟ معنی باز آنے والے نہیں، باز آنے والے نہیں ہیں کا معنی یہ ہے کہ یہ انہیں ہمیشہ انتظار تھا نبی آخر الزمان کا۔ یہ خاص طور پر اہل کتاب یہ مشرکین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک زبردست نبی آنے والا ہے، اگر وہ آئے تو ہم تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، یعنی برباد کر دیں گے۔ من قبل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، قرآن اسے یاد کرتا ہے کہ یہ کفار جو تھے انہیں دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی سیادت میں، اس کی ریادت میں، اس کی قیادت میں ہم تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ تو یہ جو ہے نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے، اور مشرکین بھی ان کی بات سن کر ان کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ ایک نبی آئے گا آخر الزمان جس کے پاس حق ہوگا۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ اپنی باتوں پر اڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے باوجود بھی یہ اسی چیز کو لے کر کھڑے تھے۔ تو قرآن نازل ہوا، یہاں پر مضبوط روشن نشانی کا معنی قرآن ہے۔ قرآن آیا، قرآن آنے کے بعد ان کا کفر ثابت ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے، کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم میں ہیں، بہت سارے ان کے دعوے تھے، لیکن جیسے قرآن نازل ہوا، اسی لیے قرآن کو یہاں پر بینہ کہا گیا، مضبوط ثبوت نازل ہو گیا کہ یہ کافر ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے، انہوں نے ایمان نہیں لایا، حسد کی بنیاد پر، تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ قرآن آنے کے بعد واضح ہو گئی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور یہ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی کافر ہیں، اب قرآن پر ایمان لانا ہے، نہیں لائیں گے تو کفار میں شمار ہوں گے۔ تو یہ پہلی آیت ہے عزیز دوستو، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ حتی تأتیہم البینہ، یہاں پر ایک روشن نشانی آنے تک کا جو ذکر ہوا، وہ جو روشن نشانی جو کتاب ہے، وہ کتاب ایک رسول لے کر آتا ہے۔ تو یہاں پر رسول من اللہ یہ بھی روشن نشانی میں داخل ہے۔ تو ایک رسول اللہ کی طرف سے جو صحیفے، پاک صحیفے کی تلاوت کرے گا، وہ آئے گا، معنی یہ کہ وہ آئے گا، وہ آ کر ان کے کفر کو واضح کرے گا۔ تو یہ جو رسول من اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کے درمیان صحیفے پڑھیں گے، تو بات واضح ہو جائے گی، حق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فیہا کتب قیمہ، اور یہ جو صحیفوں کو پڑھا جائے گا اس میں بہترین، عمدہ، قیمتی باتیں ہوں گی، قیمتی باتیں ہوں گی، ایسی باتیں ہوں گی جو اس سے پہلے کی والی کتاب میں اللہ رب العزت نے نازل کر دی تھی۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جو اوت الکتاب ہیں یعنی جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب ہیں، انہوں نے جب کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ قرآن نازل ہوا، تو آپس میں تفرقے میں پڑ گئے، یہ لے کر کے انہیں مانے کہ نہ مانے، ان کتابوں میں کس حد تک ایمان لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، اس تعلق سے خطرناک آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جبکہ ان کے درمیان واضح روشن نشانی آ گئی تھی، یعنی قرآن جس کا ذکر ہم نے اگلی کتابوں میں کیا تھا، وہ تو ان کے درمیان آ چکا ہے، اب تفرقہ میں پڑھنا، آپس میں اختلاف میں پڑھنا، ڈسپیوٹ میں پڑھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تفرقے میں پڑ گئے، اس کے بعد کے ان کے درمیان روشن نشانی آ چکی تھی، روشن ثبوت آ چکا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، انہیں تو صرف اس کا حکم تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص بناتے ہوئے اللہ ہی کے طرف مائل ہو کر رہیں،
اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جان رکھے یہی ہے دین قیمہ، یہی ثابت شدہ دین ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ یہ جو اہل کتاب جو آپس میں تفرقے میں پڑھ کر یہ انکار کرنے لگے ہیں، ان سے آخر کار کیا چیز مانگی گئی، انہیں کس چیز کا حکم ہوا؟ کوئی ایسی مشکل ترین چیز کا حکم نہیں ہے، وہی حکم ہے جو ان سے پہلے انبیاء نے انہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے یہی حکم دیا تھا انہیں، وہی حکم کو محمد رسول اللہ دہرا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو اور دین میں اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے لیے دین کرتے ہوئے، یعنی دین میں اپنی باتیں داخل نہ کریں، دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ توحید ان کے اندر بہترین انداز سے پایا جانا چاہیے، اپنے درجے اتم میں پایا جانا چاہیے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ توحید میں کھوٹ پیدا کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑا، اور ان کے پاس توہم پرستی اتنی زیادہ، اور اس کے بعد غیر ضروری رسم و رواج، اور اللہ کے کلام کو استعمال کر کے اپنے لیے پیسوں کو جمع کرنا، اور اللہ کے دین کو بیچنا، تبدیل کرنا، ایسی خطرناک ان کے اندر برائیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ لوگ کفار قرار دیے گئے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا کہ بھئی تمہیں حکم صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ حنفا کا مطلب حنف یحنف کہتے ہیں مائل کو، حنفا یعنی اللہ ہی کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف مائل ہو کر رہے ہیں، تمہارا میلان اللہ ہی کی طرف ہو، اللہ کے دین کی طرف ہو۔ اور اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ نماز کی اقامت، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور ذالک دین القیمہ، یہی ہے جو بہترین دین ہے، یہی ہے جو مضبوط دین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ توحید، اخلاص، نماز، زکوٰۃ، یہ چار چیزیں ہیں، یہی دین ہے، اسی کا تو حکم ہوا تھا انہیں، کوئی نئی بات کا حکم نہیں ہوا تھا انہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو کفار ہیں انہیں وعید سنائی، انہیں کوشن کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بلا شبہ جو کفر کیے ہیں اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یہاں پر بار بار اہل کتاب مشرکین کو لایا گیا جبکہ دونوں کفار ہیں، تفرقہ کے ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ یہاں پر مدنی صورت ہے، یہاں پر اہل کتاب کی زیادہ تعداد میں وہ تھے اور مشرکین بھی مدینہ میں تھے، تو ان دونوں گروہوں کو مخاطب کیا گیا، یعنی ایسا یہ خطاب گویا کہ ان دونوں کو ہیں، یعنی دونوں کفار ہیں، جان لو، اس لیے دونوں کو الگ الگ کر کے دکھایا گیا جبکہ دونوں کفار ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، وہ جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ تمام خلائق میں سے سب سے بدترین خلائق ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اولئک شر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، شر، تو یہ جو ہے سب سے شر پسند لوگ ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ سب سے شر پسند لوگ ہیں، کیونکہ کفر صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، جانوروں میں جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں یہ کفر نہیں کرتی، ان کے پاس کفر کرنے کا تصور ہے ہی نہیں، تو انسان ہیں جو کفر کرتے ہیں، جن ہیں جو کفر کرتے ہیں، تو کفر کریں گے تو تمام مخلوقات میں سے تو بدترین ہوئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس اعتبار سے یہ سب سے بدترین مخلوقات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان کے برعکس پہلا فریق جس کا ذکر آپ نے سن لیا، کفر کا فریق، مشرکین کا فریق، اہل کتاب کا فریق، ان کے کفر کے اسباب، اور وہ کفر کریں گے تو ان کے لیے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا ذکر ہو گیا۔ اب دوسرا فریق، مومن کا فریق، ایمان والا فریق، اس کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر وہ ایمان لا لیں اور ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کریں، اور ہم نے بار بار کہا کہ عمل اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، صرف ایمان عمل کے بغیر ممکن نہیں، اور صرف عمل ایمان کے بغیر ممکن نہیں، ایمان آئے گا تو نیک عمل لے کر آئے گا، نیک عمل ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، ایمان کوئی ایک الگ اینٹیٹی نہیں، عمل کوئی الگ اینٹیٹی نہیں، جیسے بعض ہمارے فرقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ایمان میں عمل داخل ہے، ایمان عمل سے متاثر ہوتا ہے، عمل اچھا ہو تو ایمان بڑھتا ہے، عمل برا ہو تو ایمان گھٹتا ہے، یہ چیز ہے نا، یہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ ہے، عقیدہ اہل سنہ والجماعہ ہے، اور یہی تمام ائمہ کا عقیدہ ہے، تو جہاں کہیں میں قرآن میں ایمان دیکھتے ہیں ساتھ نیک عمل کو جوڑ کر رکھا گیا ہے۔
وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اگر ایسا ہو جائے تو یہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، خیر البریہ بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اچھا، ایمان اور نیک عمل کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس انہیں گھنے گنجان باغ دیا جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ یہاں پر خالدین فیہا ابدا جنت کی بات آئی تو ابدن کا لفظ استعمال ہوا تاکہ تاکید پیدا ہو جائے اور پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے کہ یہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، یہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، دنیا کی طرح نہیں جو کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے تو کبھی خوشحالی ہے، تو یہ دنیا کی طرح نہیں ہے، یہاں کی خوشیاں ہمیشگی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ کہ صرف جنت حاصل ہوگی، جنت میں جانے والا ہر آدمی اس سے اللہ راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے پہلے انسانوں کی طرف سے پہل، اور جب یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ عزیز دوستو، جنت یہ اللہ کی رضوان ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جنتی رضوانی، میری جنت میری رضا جوئی ہے۔ یعنی بعض لوگ ہاں یہ کہتے ہیں، خاص طور پر بعض صوفی فرقے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں وہ اصل میں مفاد پرست ہیں، مصلحت پرست ہیں، یعنی جنت کی خواہشات حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا میں عمل کرتے ہیں، جہاد لڑتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، صرف جنت کی وہ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے۔ جبکہ جان رکھے عزیز دوستوں، اللہ ایسے شہد پرست، ایسے خواہش مند، ایسے مفاد پرست، ایسے مصلحت پرستوں کو جنت نہیں دیتا۔ جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ ایسے خواہشات پرستوں کی رضامندی اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ جنت میں صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے جانا چاہیے بالکل غلط ہے۔ جنت سب سے بڑی اللہ کی رضا جوئی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، تو اللہ کی رضامندی ہوگی تو ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کی رضامندی عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے اسی میں ہے جس میں آپ اسلام میں عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تو ہی اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضامندی آپ کو حاصل ہوگی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جو اللہ کی رضامندی ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے تعلق سے اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں، جنہیں خشیت الہی نصیب ہوئی ہے، یہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ تو یہاں پر یہ بہترین صورت ختم ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر ہم نے اہم چیز جو دیکھی وہ کہ یہ ایک رسول آخر الزمان کے انتظار میں تھے، اور جیسے ہی وہ ان کے درمیان آئے انہوں نے کفر کر کے اپنے کافر ہونے کا ثبوت انہوں نے دے دیا۔ تو عزیز دوستو یہ موضوع کو یہاں پر اجاگر کیا گیا ہے۔ چلیے اب دوسری صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ الزلزلہ، یہ سورہ مدنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ایک زوردار جھٹکا دیا جائے گا جو وہ عام طور پر اپنے اندر اس کی سکت رکھتی ہے، زمین زوردار جھٹکا دی جائے گی۔ زلزلہ عزیز دوستوں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تکثر الزلازل، قیامت کے قریب زلزلے عام ہو جائیں گے، لیکن یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں کہیں زلزلہ آ گیا۔ تو یہ زلزلے آنا یہ دنیا میں یہ ایک دنیا کا حصہ ہے، لیکن جو قیامت کے قریب جو زلزلے آئیں گے یہ بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ تو بھیانک، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسف کہا، یعنی زمینیں دھس جائیں گی، زمینیں دھس جائیں گی۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کے قریب جو زلزلے ہوں گے یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی چیز ہوگی۔ یعنی جو بھی ہم نے اب تک زلزلوں کے تعلق سے سنا ہے یہ وہ بھیانک زلزلے نہیں ہیں جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں، یعنی کانٹیننٹ کے کانٹیننٹ، اوشنز کے اوشنز اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ 3 جگہ ہیں، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، یہ زلزلے عزیز دوستوں ہونے والے ہیں۔ قیامت کے قریب زلزلوں کا زیادہ ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی اس وقت بھیانک زلزلے ہوں گے، یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد زلزلے ہوں گے، بڑے بھیانک زلزلے ہوں گے۔ یہ سمجھیے کہ دنیا کی آخری موڑ ہے، اس کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو اس میں یہ جو آخری موڑ ہے وہاں پر زلزلے ہیں۔
یہ زلزلوں کی وجہ سے سمندروں میں آگ لگیں گے، سمندر خشک پڑ جائیں گی، اور سمندر کا پانی زیادہ ہو جائے گا اور اس میں آگ لگا دی جائے، یہ سب ہے نا، یہی زلزلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو قیامت کے قریب یا پھر قیامت میں ایک زلزلہ ہوگا، اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے، اذا زلزلت الارض زلزلها، جب زبردست ایک جھٹکا زمین کو لگے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے پورے بوجھ کو نکال کر اگل کر ڈال دے گی، پورے کا پورا جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اگال دے گی۔ اور خاص طور پر عزیز دوستو یہاں پر اہل علم نے کہا کہ جتنے بھی مردار ہیں، جتنے بھی میت ہیں جو گزر گئے ہیں، انہیں زمین نکال پھینکے گی، یعنی وہ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، سب کو نکال پھینکے گی زمین، جو بہت ہی ایک عجیب و غریب منظر ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اپنے اندر جو سونا چاندی رکھتی ہے، جو قیمتی پیش قیمت پتھریں ہیں، انہیں زمین نکال کر باہر پھینکے گی، تو زمین کے پیٹ سے بہت کچھ نکلنے والا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور آج بھی جانتے ہیں کہ زمین اپنے اندر بہت ساری زبردست چیزیں رکھتی ہیں، زمین سے ہی پیٹرول نکلتا ہے، زمین سے ہی سونا نکلتا ہے، زمین سے ہی، تو یہ زمین میں اللہ نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، لیکن انسان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اسے جو ہے اپنے لیے خاص کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ کوآپریٹ کمپنیاں ہیں، اس میں کتنی بڑی تجارت نہیں ہو رہی ہے، کیسے مال دولت کو لوٹا جا رہا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ وقال الانسان ما لها، جب یہ منظر دیکھے گا تو انسان چیخ اٹھے گا، کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے زمین کو۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی پوری تفصیل، پورے اخبار سنائے گی۔ تو یہاں پر مفسرین نے کہا عزیز دوستو، اس دن زمین جو اپنے اخبار سنائے گی، اپنی تفصیل سنائے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ زمین اپنا پورا ریکارڈ نکال کر رکھے گی کہ زمین کے اوپر، یعنی میرے پیٹ میں جو لوگوں نے جہاں جہاں اچھائیاں کی، جہاں جہاں انہوں نے برائیاں کی، پوری تفصیل اٹھا کر رکھ دے گی، پورا بتا دے گی۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس دن زمین گفتگو کرے گی اللہ سے، اور زمین فردن فردن ہر بندے کا نام لے گی، اور ہر بندے نے زمین کے پیٹ میں جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، پوری تفصیل زمین سنائے گی۔ تو سبحان اللہ، قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھ بات کریں گے، لوگوں کے پیر بات کریں گے، ان کی چمڑیاں گفتگو کرے گی، اور ساتھ ساتھ زمین بھی گفتگو کرے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں معتبر اور مستند لوگوں نے بتایا ہے، تفسیر میں موجود ہے کہ یہ زمین کی گفتگو ہوگی اس دن، یہی معنی ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ کیوں ایسا کرے گی؟ کیونکہ اللہ کا حکم اس کے لیے ہو گیا ہوگا، اللہ کا حکم زمین کے لیے ہو گیا ہوگا کہ اب چلو، اب اپنی پوری تفصیل بتا ڈالو، لوگوں نے تمہیں صرف روندا ہے، اپنے پیروں تلے رکھا ہے، لیکن تم بھی اپنے اندر بہت بڑی حقیقت رکھتی ہو، اب چلو پوری کی پوری باتیں بتا ڈالو۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ایسا زمین کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ جھتوں میں، گروپوں میں، ٹولیوں میں نکلیں گے، یخرجون من الاجداث، جیسے دوسری جگہ کہا گیا، یعنی اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور کس لیے نکلیں گے؟ اپنے اعمال دیکھنے کے لیے، کیونکہ زمین لسٹ دے رہی ہوگی، نکلیں گے اور زمین انہیں بتا دے گی، زمین کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ان کے اعمال تھے، سب کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اعمال سے مراد وہ ہے جہاں اعمال نامے دیے جاتے ہیں، وہ مراد ہے، یا پھر زمین کا اعمال کا ڈسکرپشن کرنا وہ مراد ہے؟ اللہ عالم۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دو بھی ہو، یا پھر پہلے آیت کی مناسبت سے ہم دیکھیں گے تو یعنی زمین کی تفصیل وہ لوگ سنیں گے، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اس دن ذرا برابر بھی کسی نے نیک عمل کیا ہے، خیر کیا ہے، اس کا وہ بدلہ دیکھے گا، اور ذرا برابر بھی اس نے شر کیا ہے تو اس کا بدلہ وہ دیکھے گا۔ یہ کہاں پر؟ اس کی تفسیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے جو شر کیا ہے کیا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا قیامت کے دن؟ یعنی جاہلیت کے زمانے میں یا پھر اسلام لانے کے بعد جو غلطیاں لغزشیں ہو گئیں، اس کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا جائے گا، ہم دیکھ لیں گے، یعنی کیا وہ معاف نہیں ہوں گے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ دیکھیے بڑا دقیق سوال ہے، یعنی سمجھ دیکھیے سبحان اللہ، اپنے آپ کو برائی سے دور رکھنے کے لیے کس حد تک انسان سوچ سکتا ہے، وہ ابوبکر صدیق اس کے لیے رضی اللہ عنہ کی زندگی مثال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، دنیا میں تجھے جو بھی تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں تو نے جھیلی، وہ برائی کا بدلہ ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے پاس ملاقات ہوگی تو اس وقت یہ جو برائیاں تو سے دھو دی گئی ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گی۔
تو یہ عزیز دوستو یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ دنیا میں جب آدمی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں دیکھ لے گا، برائی جب دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں دیکھ لے گا، یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ قیامت میں عمل نامے دیے جائیں گے، اس کے لیے دوسرے آیتیں ہیں وہ اس کی تفسیر ہے، لیکن یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں انسان نے جو غلطی کی اس کا بدلہ دنیا میں دیکھے گا، ہے نا، اس میں مومن بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے، اور دنیا میں جس نے برائیاں کی اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیکھے گا، اس میں دونوں داخل ہیں۔ تو ہم اسے معنی یہ نکلا کہ آپ نے جو بھی نیکیاں کی اس کا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آپ نے جو برائیاں کی وہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو کفار جنہیں دنیا میں اللہ نے آسائشیں دے رکھی ہیں یہ ان کے ہو سکتا ہے نیکیوں کے بدلہ۔ اگر کوئی آدمی کافر کوئی ڈونیشن دیتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اسے دنیا میں بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ فما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو عزیز دوستو یہ ہے سورۃ الزلزلہ، یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اب چلیے سورۃ العادیات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، عادیات کہتے ہیں عزیز دوستوں، عدا یعدو کہتے ہیں چھلان لگانے کو، عادیات یعنی چھلان لگانے والیاں، والعادیات ضبحا چھلان لگانے والیوں پر قسم جب وہ اپنا پسینہ بہائیں، جب وہ جھنگاڑیں، جب وہ اپنے آواز نکالیں۔ ضبح یضبح وہ کہتے ہیں آواز نکالنے کو، جانور جو آواز نکالتے ہیں وہ۔ تو یہاں پر یہ چھلان لگانے والیوں سے مراد کون ہے؟ یہاں پر چھلان لگانے والیوں سے مراد کون ہے؟ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں پر خاص طور پر گھوڑے کا ذکر ہے، لیکن ابن مسعود اور دوسرے اہل علم سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر اونٹنیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اونٹنیوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ بہرحال پہلا درجہ گھوڑوں کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر عادیات یعنی چھلان لگانے والے گھوڑے جب وہ ہانپیں، ضبحن سے مراد یہاں پر ہانپنا، گھوڑا جب دوڑتا ہے تو وہ ہانپتا ہے، تو یہ جو ہانپنے کی آواز ہے اسی کو ضبح کہتے ہیں۔ تو ایسے گھوڑے جو ہانپتے ہیں اپنی تیزی کی وجہ سے، ان پر اللہ نے قسم اٹھائی، کیونکہ عرب یہ چیزیں اپنے یہاں بڑے عیاں دیکھا کرتے تھے۔ فالموریات قدحا، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے ٹاپوں کو، گھوڑے جو اس کے جو پیر کے جو ٹاپ ہیں جب وہ مارتے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو یہ جو ٹاپے مارنے والے گھوڑے جب وہ چنگاری نکالے، اس پر اللہ نے قسم اٹھائی۔ یہاں پر فا کا ذکر بعد اس میں آیا، یہ اصل میں عطف ہے، اور فا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کام کے بعد یہ دوسرا کام ہوگا، یعنی جب ہانپتے ہیں تو اس وقت سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ یہ ٹاپے بھی مارتے ہیں، ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو ساتھ ساتھ چلنے کے لیے یہاں پر فا کا استعمال ہوا ہے۔ فالموریات، اور یوری کہتے ہیں آگ لگانے کو، فالموریات یعنی آگ لگانے والیاں، آگ لگانے والے گھوڑے، کہاں پر؟ قدحن، جب وہ زمین پر پیر مارتے ہیں تو چنگاریاں جو نکلتی ہیں اس کو قدح کہتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور یہ جو گھوڑے ہیں ان کی یہ بھی خوبی ہے، ان پر قسم اس وقت بھی ہے جب یہ اچانک ہلہ بول دیں، صبح کے موقع پر چھاپا مار دیں اچانک، یعنی گھوڑے جس پر سوار ہوتے ہیں گھوڑوں کو استعمال کر کے اچانک چھاپا مار دیتے ہیں کسی بھی ایک قوم پر صبح سویرے، اس وقت انہیں گھوڑے ہی ساتھ دیتے ہیں۔ فالموریات فالمغیرات، اغارہ یغری کہتے ہیں چھاپنا مارنے کو۔ فاثرن به نقعا، اب جب یہ چھاپا مارتے ہیں تو میدانوں کے درمیان پہنچتے ہیں، دشمنوں کے درمیان گھس کر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر غبار اڑاتے ہیں، یعنی ان کے پیر اتنے تیز ہوتے ہیں کہ زمین کی جو مٹی ہے، جو غبار ہے وہ اڑتی ہے۔ فاثرن به نقعا، نقعا کہتے ہیں غبار کو، یعنی مٹی کو، نقعا۔ فوسط به جمعا، اور اسی تیزی سے یہ جو ہے مجمع میں داخل ہو جاتے ہیں، مجمع میں گھس جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی قسم، یعنی گھوڑوں کی صفات بیان کی گئی، یعنی گھوڑے جنہیں عرب اپنے پاس بڑے محبوب سمجھتے ہیں، اور اس میں اونٹنیاں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو گھوڑے ہیں، عربی نسل کے گھوڑے بہت مشہور ہیں، اور عربی نسل کے گھوڑے ساری دنیا میں ہمیشہ سے خریدے گئے اور اسے بڑے پسندیدہ نظر سے دیکھے گئے۔ تو یہ جو عرب ہیں جو گھوڑوں کے دل دادا ہیں، ان کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ دیکھیے جو گھوڑے، ان کی جو حرکتیں ہیں اس پر قسم ہے، جان رکھو یہ گھوڑا تمہارے لیے ایک مال ہے، ہم اس پر قسم اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے۔ اچھا، ان پر قسم اٹھایا گیا، اور کیا چیز بتانا مقصود تھا، یعنی کس لیے ان چیزوں پر قسم اللہ نے اٹھائی، اور اس کے بعد کیا چیز آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ بقیہ صورت کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور اپنی یہ باتیں آپ سنیں، استفادہ کریں اور دوسروں تک باتیں پہنچائیں،
اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں. اپنے کمنٹس میں سوالات سجیشنز کو درج کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے آئندہ مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.